فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان۔ ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 ہجری کے رمضان المبارک کے لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک، مناجات، حمد باری تعالیٰ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون۔ ہو بیان کس سے تمہاری شان و عظمت یا رسول، جب تمہاری خود خدا کرتا ہے مدحت یا رسول، جب تمہاری خود خدا کرتا ہے مدحت یا رسول۔ اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی کا کام ہے، مطلب ریڈی میڈ کا انہوں نے شو روم کھولا ہے دلی میں، میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں، تو ان کا کام نہیں چل رہا ہے، 2 سال ہو گئے، تو بتا سکتے ہیں کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، کوئی استخارہ بتا دیجیے اس کے لیے۔ میرے بھائی کا نام آصف انصاری ہے، میری والدہ کا نام شاہجہاں بیگم ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، روحانی علاج بتا دیں۔ والدہ کا نام ہے لطیفہ بی بی، میرا نام زاہد علی۔ جوڑوں کا درد ہے 2-3 سال سے، ابھی تو بیچاری اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتی۔ میری بہن کا نام یاسمین ناز ہے اور میری والدہ کا نام ہے فرزانہ شاہد، اور یہ شادی کے لیے بہت پریشان ہیں، رشتے آتے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں دیتے، کافی سال ہو گئے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن رشتہ نہیں ہو رہا ہے ان کا۔ میرا نام محمد اختر ہے اور میری والدہ کا نام بشیرہ ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی ناراض ہو کر چلی گئی اپنے میکے میں اور واپس نہیں آ جاتی، اس کے لیے پلیز کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب
ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأغوال مقتحم۔ ہند سے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے کہا کہ میرے بھائی محمد آصف کا کام ان کا نہیں چل رہا، گارمنٹس وغیرہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ آپ کے بھائی کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بظاہر کوئی عملیات بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے آپ کے بھائی کے ساتھ، اور ان کے کاروبار پر نظر بد لگی ہوئی ہے، اسی وجہ سے کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ آپ اپنے بھائی کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیں۔ آپ اپنے بھائی کو یہ مشورہ دیجئے کہ ان کی جو دکان ہے، گودام ہے، جو بھی کاروبار کی جگہ ہے، کام کی جگہ ہے، تو اپنے کاروبار کی جگہ پر کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر وہ اپنی دکان میں لٹکا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا، نظر بد سے بھی حفاظت رہے گی اور کاروبار خوب چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے کہا کہ بلڈ پریشر کا روحانی علاج بیان کر دیجئے۔ تو دیکھیں، چاہے بلڈ پریشر آپ کا ہائی رہتا ہو یا لو رہتا ہو، طبیعت میں بے چینی رہتی ہو، تو اس کا روحانی علاج بہت پیارا روحانی علاج ہے۔ آپ ایسا کیا کریں، جب بھی آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جائے یا ہائی ہو جائے تو 115 مرتبہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے بھی پی لیں، انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر آپ کا نارمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد زاہد علی بھائی، آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ جوڑوں کے درد کا روحانی علاج بیان کر دیجئے۔ تو دیکھیں، جوڑوں کے درد کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیں۔ جس کے جوڑوں میں درد رہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سورۃ المؤمنون کی یہ 3 آیات وہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ سورۃ المؤمنون کی یہ 3 آیات آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیات پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جوڑوں پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے کہا کہ میری ہمشیرہ کی شادی میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، استخارے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، آپ کی ہمشیرہ کا استخارہ کیا گیا تو رشتوں کے حوالے سے تو کوئی بندش کا اشارہ نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں، شادی کے اسباب بن جائیں، پیدا ہو جائیں، تو اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ یہ روحانی علاج ایسا ہے کہ جسے شادی کرنی ہو وہ خود یہ عمل کریں۔ اب جیسے آپ کی ہمشیرہ کی رشتے میں رکاوٹیں ہیں تو آپ کی ہمشیرہ خود اس پر عمل کریں، انہیں چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں، اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ ہے 90 دن۔ 90 دن تک آپ کی ہمشیرہ اس عمل کو مسلسل جاری رکھیں، اور اگر اس دوران منگنی وغیرہ ہو بھی جائے تب بھی اس عمل کو موقوف نہ کریں، جاری رکھیں، جب تک شادی نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ عمل کرتے رہیں۔ اسلامی بہنیں باری کے دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں، یعنی وہ ایام جن میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا منع ہے، ان ایام میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں، اور جب یہ وظیفہ کرنے لگیں تو بنیت قرآن اس کو نہیں پڑھنا بلکہ بنیت حمد و ثنا پڑھنا ہے، بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو باری کے دنوں میں پڑھا جائے۔ اس کے بعد ہمارے اختر بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ زوجہ ناراض ہو کر چلی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ کے درمیان اور آپ کی زوجہ کے درمیان محبت عطا فرمائے۔ اس کا روحانی علاج ہے، وہ سماعت فرما لیں۔ جب آپ رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹیں نا تو بچھونے پر بیٹھ کر، بستر پر بیٹھ کر سونے سے پہلے اول و آخر درود شریف کے ساتھ 20 مرتبہ یا مانعو یا معطی یا مانعو یا معطی یا مانعو یا معطی، صرف 20 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی اور آپ کی زوجہ کے درمیان محبتیں قائم ہوں گی، محبتیں پیدا ہو جائیں گی،
وہ جو روٹھ کر چلی گئی ہیں، ناراض ہو کر چلی گئی ہیں، انشاءاللہ عز و جل جلد واپس گھر آ جائیں گے۔ پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا۔ حضور بنگالی زبان میں اگر کچھ اشعار ہمیں باپا کے کلام کے سنا دیں گے۔ مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، یہ دن হবে তোমার দিদার, সেদিন ঈদ হবে আমার, যেদিন হবে তোমার দিদার, সেদিন ঈদ হবে আমার, আমায় একটু দিদার দাও না আকা, আমায় একটু দিদার দাও না, মদনী মদিনে والے۔ بابا جانی کی آواز میں نعت سنا دیں۔ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے ہے ذرہ تیرا، آسمان خانے زمین خانے زمان مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا۔ ہماری فرمائش یہ ہے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام سنا دیجئے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ میرا نام ہے سر محمد عمیر، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ یہ نعت چلا دیں کہ کب گناہوں سے میں کنارہ کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔
کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب۔ بعد نماز ظہر اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے آپ نے دیکھا سلسلہ درد یا مصیبت کی وجہ سے یہ الفاظ آہ او اف تف نکل گئے یا آواز سے رونے میں حرف پیدا ہو گئے، نماز فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ یعنی درد اور مصیبت کی وجہ سے، ان الفاظ کی وجہ سے نماز ٹوٹے گی، اور مریض کی زبان سے بے اختیار آہ اوہ نکلا، نماز نہ ٹوٹی۔ یعنی مریض کی زبان سے جب یہ الفاظ بے اختیار نکلیں گے تو اس کی نماز نہ ٹوٹے گی، ورنہ چونکہ مریض کو بھی عام طور پر درد یا مصیبت ہوتی ہے۔ دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کرنے کے بعد اس کی جو وضاحت سمجھی گئی اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ مریض بھی عام طور پر درد اور مصیبت ہی کی وجہ سے آہ او اس طرح کی آوازیں نکالے گا۔ تو اب اگر یہ آوازیں با اختیار نکلی تو نماز ٹوٹ جائے گی، اپنے اختیار سے نکلی تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر بے اختیار ہو تو نہیں ٹوٹے گی۔ شرائط و فرائض کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ بعض باتیں واجب ہیں کہ اس کا جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ اور توبہ کرنا اور نماز کا پھر سے پڑھنا واجب ہے۔ واجب کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ کہ اگر جان بوجھ کر آپ نے چھوڑا تو کیا ہوگا؟ گناہ ملے گا۔ واجب جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ گناہگار ہوئے، توبہ بھی کرنی ہوگی، اور نماز کو پھر سے پڑھنا واجب ہوگا، دوبارہ پڑھا جائے گا۔ اور بھول کر چھٹ گیا، واجب بھول کر چھوڑنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سلام کرنے کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے کہ سلام کرنے کے بعد بعض اوقات 2 سجدے کیے جاتے ہیں؟ کس کو پتہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ سلام کرتے ہیں، اس کے بعد 2 سجدے کر کر پھر قعدہ کر کر سلام پھیر کر نماز مکمل کی جاتی ہے، اسے سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ سجدہ سہو کے بیان میں ہے واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے یا فرائض و واجبات نماز میں بھولے سے تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اگر سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود نہ کیا تو نماز لوٹانا واجب۔ جان بوجھ کر واجب ترک کیا تو سجدہ سہو کافی نہیں بلکہ نماز دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ فرض اور شرط کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ فرض اور شرط کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ واجب ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر نماز اگر آپ نے ادا کر لی تو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے نماز قضا کر لی، مگر واجب بھی پورے کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ جان بوجھ کر واجب جو چھوڑے گا وہ گناہگار ہے۔ لکھ لیجئے، جان بوجھ کر جس نے واجب چھوڑا وہ گناہگار ہے، بلا اجازت شرعی واجب چھوڑنے والا گناہگار ہے۔
بعض صورت اجازت شرعی کی بھی آ جاتی ہے۔ بلا اجازت شرعی جس نے واجب چھوڑا گناہگار ہے، اور جب جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیا تو اب اس کو حکم دیا جائے گا جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز مکمل کرے اور اس کے بعد وہ نماز دوبارہ پڑھے گا۔ پہلا واجب تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں اللہ اکبر کی جگہ اور لفظ جو خالص تعظیم الہی کے ہوں کہے تو ان سے بھی ابتدا ہو جائے گی، مگر یہ تبدیلی مکروہ تحریمی ہے۔ بہار شریعت حصہ سوم نماز پڑھنے کا طریقہ صفحہ 509 مسئلہ نمبر 11 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ۔ پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوہر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ۔ میرا نام محمد شفیع ہے اور میری پھول کی دکان ہے قبرستان پہ۔ میں بابا سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اذان قبر پہ کیوں دی جاتی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان نے جاء الحق میں اذان قبر کے ثبوت میں ایک پورا باب لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی ایک رسالہ لکھا ہے ایذان الاجر نامی۔ تو یہ مفتی احمد یار خان صاحب جاء الحق میں فرماتے ہیں اذان کے 7 فائدے ہیں جن کا پتہ احادیث اور فقہاء کے اقوال سے چلتا ہے۔ ہم 2 فائدے عرض کیے دیتے ہیں، خود معلوم ہو جائے گا کہ میت کو ان میں سے کون کون سے فائدے حاصل ہوں گے۔ اولاً تو یہ کہ میت کو تلقین جوابات ہے، یعنی اذان جو ہے یہ ایک طرح کی جوابات کی تلقین ہے۔ دوسرے، اذان کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے، چنانچہ مشکات باب الاذان میں ہے جب نماز کی اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز لگاتا ہوا بھاگتا ہے یہاں تک کہ اذان نہیں سنتا۔ اور جس طرح کے بوقت موت شیطان مرنے والے کو ورغلاتا ہے تاکہ ایمان چھین لے، اسی طرح قبر میں بھی پہنچتا ہے اور بہکاتا ہے کہ تو مجھے خدا کہہ دے، تاکہ میت اس آخری امتحان میں فیل ہو جائے۔ اللہم احفظنا منہ، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم کو محفوظ رکھے، شیطان کے فتنے سے۔ چنانچہ نوادر الاصول میں امام محمد ابن علی ترمذی فرماتے ہیں، یعنی جبکہ میت سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں۔ اسی لیے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے میت کے سوالات کے وقت اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا فرمائی۔ اب اذان کی برکت سے شیطان دفع ہو گیا، میت کو امن مل گیا اور بہکانے والا گیا۔ اذان دل کی وحشت کو دور کرتی ہے۔ ابو نعیم اور ابن عساکر نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے اور ان کو سخت وحشت ہوئی، گھبراہٹ ہوئی۔ پھر جبریل آئے اور اذان دی۔ یہ مدارج النبوت جلد اول صفحہ 62 باب 7 میں ہے۔ اور میت بھی اس وقت عزیز و اقارب سے چھوٹ کر تیرا و تاریک یعنی اندھیرے مکان میں اکیلا پہنچتا ہے۔ سخت وحشت ہے اور وحشت میں حواس باختہ ہو کر امتحان میں ناکامی کا خطرہ ہے۔ اذان سے دل کو اطمینان ہوگا، جوابات درست دے گا۔ چوتھے یہ کہ اذان کی برکت سے غم دور ہوتا ہے اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت مسند الفردوس میں ہے، مجھ کو حضور علیہ السلام نے رنجیدہ دیکھ کر فرمایا، کیا وجہ ہے
کہ تم کو رنجیدہ پاتا ہوں، تم کسی کو حکم دو کہ تمہارے کان میں اذان کہہ دے، کیونکہ اذان غم کو دور کرنے والی ہے۔ تو مرقات شریف میں ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری شروع باب الاذان میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو آزمایا، مفید پایا، یعنی واقعی غم زدہ کے کان میں اذان دینے سے غم دور ہوتا ہے۔ چلو ایک مدنی نسخہ بھی ہمارے ہاتھ آیا کہ جب بھی غم ہو تو کان میں اذان دی جائے۔ اب مردے کے دل پر اس وقت جو صدمہ ہے اذان کی برکت سے دور ہوگا اور سرور حاصل ہوگا۔ اس طرح کی اور بھی کئی برکتیں اذان کی لکھی ہوئی ہیں، تو اس لیے قبر پر اذان دینا چاہیے، اور یہ میت کے حق میں بہت ہی مفید ہے، اور شریعت نے اس کو کہیں بھی منع نہیں فرمایا کہ اذان مت دو، اور شریعت جس کو منع نہ کرے وہ کام جائز ہوتا ہے۔ اور اس کی تو اتنی مثال ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ جیسے قرآن کریم اب ہم کو چھپا ہوا ملتا ہے، زیر زبر پیش لگے ہوئے ہیں، نقطے لگے، پہلے تو قرآن شریف میں نقطے بھی نہیں تھے، نہ ہا کے سر پر نقطہ تو خا بن گیا، پیٹ میں نقطہ تو جیم بن گیا، یہ بعد میں ہوا۔ پہلے بس وہ بغیر نقطے کا تھا، وہ اہل عرب جانتے تھے، پڑھ لیتے تھے۔ پھر یہ کہ زیر زبر پیش نہیں تھے قرآن کریم، یہ بعد میں لگے۔ پہلے چمڑے پر، درخت کے چھلکوں پر، ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، کتنی دشواری ہوتی ہوگی۔ اب پریس میں چھپتا ہے قرآن کریم، اور پارے اور یہ سب ترتیبیں بنی، یہ سب بعد میں ہوا۔ پھر مسجدوں کا یہ اس طرح کا انداز جو دیکھ رہے ہیں، پھر یہ پنکھے چل رہے ہیں تو بتیاں جل رہی ہیں، تو یہ سب انداز پہلے نہیں تھا، بعد میں ہوا۔ خود سبز گنبد جو روضہ انور پر بنا ہوا، جس کو دیکھنے کے لیے ہر ایک بیتاب ہے، یہ بھی صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، سرکار کے دور میں نہیں تھا۔ اب مزاروں پہ گنبد بن رہے ہیں اور جائز ہے۔ ایسے بہت سارے کام جائز ہے کہ جو مطلب پہلے نہیں تھے، لیکن چونکہ شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہے۔ اور حدیث شریف میں اس کی اجازت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو اسلام میں ایک نیا اچھا طریقہ جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے ثواب ملے گا، اور دونوں کے ثوابوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو اسلام میں برا طریقہ جاری کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا، اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو بھی اس کا گناہ ملے گا، جب تک عمل کرتے رہیں گے گناہ ملے گا، اور دونوں کے گناہوں میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کا مضمون ہے۔ تو نئی نئی اچھی باتیں ایجاد کرنے کی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہوئی ہے، اب اس کو منسوخ کون کر سکتا ہے؟ تو اذان دینا ہے تو اس کو کیوں منع کیا جائے؟ جو گانے بجاتے ہیں اس کو منع کریں نا، یہ بری چیز ہے۔ اذان تو اللہ کا ذکر ہے، اس کے پیارے حبیب کا ذکر ہے، تو قبر پر اذان دینی چاہیے، اگرچہ صحابہ کرام کے دور میں نہ بھی ہو، کوئی بات نہیں، منع بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ جائز ہے۔ اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ ایذان الاجر نامی رسالہ فتح رضویہ شریف میں اتنے دلائل ہیں کہ اگر کوئی وہ تھوڑی بہت بھی اس میں سمجھ ہو نا تو وہ میرا خیال ہے وہ بولے گی کہ اب میں کسی کی بھی تدفین ہوگی جا کے اذان دوں گا، کہ بیچارے پر اتنا فائدہ ہے اس کو۔ اور یہ وضاحت کر دوں کہ یہ قبر پر اذان دینا یہ دعوت اسلامی نے ایجاد نہیں کیا، ہمارے قبر پر اذان دی جاتی ہے، پہلے لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا، دعوت اسلامی کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، ورنہ اذان دعوت اسلامی سے پہلے بھی میں نے خود دی ہے، دعوت اسلامی کا جب تصور بھی نہیں تھا، تو پہلے سے ہے اذان، اور یہ کہہ سکتے صدیوں سے ہے، سینکڑوں سال سے ہے۔ اگرچہ صحابہ کرام کے دور پر اس انداز پر اذان دینا کہیں میں نے پڑھا نہیں ہے کہ دیتے تھے، یہ پتہ نہیں مجھے، پڑھا نہیں ہے، مطلب ایسا لگتا ہے کہ نہیں دیتے تھے، لیکن یہ ہے جائز۔ صحابہ کرام کے دور میں اتنے ہزاروں معتکف کہاں بیٹھتے تھے، وہ ثبوت کہاں سے لائیں گے؟
پھر یہ سب کا بیٹھنا بھی غلط ہو جائے گا. علماء پروڈکشن جو ہے، جو مروجہ انداز ہے، یہ کیا سرکار کے دور میں تھا، صحابہ کے دور میں تھا، موجودہ دور؟ ہاں، درس نظامی وغیرہ جامعات اور مدارس اس انداز کے کہاں تھے. بلکہ جنہوں نے سوال کیا، پھول کی دکان پر بیٹھ کے سوال کیا تھا. قبرستان میں پھول کی دکان لگانا کہاں صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ اور گلاب کے پھول قبر پر ڈالنا، میں نے تو یہ بھی روایت کوئی نہیں پڑھی، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تر شاخ قبر پر ڈالنا ثابت ہے. تو یہ کہ تسبیح پڑتی ہے، تو یہ پھول بھی تر سبزہ ہے، تو یہ تسبیح پڑتا ہے، تو پھول ڈالنا قبر پر جائز ہے. لیکن صحابہ کرام سے پھول ڈالنا یا پھول کی دکان ہوئی قبرستان میں لگانا، پھر اردو میں سوال کرنا اور مائک پر سوال کرنا، مدنی چینل والوں سے سوال کرنا اور مدنی چینل پر جواب طلب کرنا، یہ کچھ بھی ثبوت نہیں ہے. صراحتاً سب جائز ہے. تو یہ سب جائز ہے، اذان بھی جائز ہے. پھر آپ کے لیے پیش کیا گیا سلسلہ اسباق تصوف. مدنی چینل کا ایک اور اہم سلسلہ اسباق تصوف لے کر اگلا ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. الحمدللہ علی احسانہ. تصوف کے اسباق پر مشتمل، اس کی تعلیمات پر مشتمل یہ سلسلہ. اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ دارالفتاء اہل سنت کے مفتی صاحب الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ان سے ہم تصوف سے متعلق مدنی پھول چنتے ہیں. اور ایک ڈھارس یہ بن جاتی ہے کہ بعض اوقات ہمیں اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ تصوف کے نام پر بعض اوقات غیر مستند باتیں بتائی جاتی ہیں اور دکانیں کھل جاتی ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی کریڈیبلٹی ہے، دارالفتاء اہل سنت کی احتیاط کا جو مزاج ہے، اعلیٰ حضرت کو تھامنے کا جو انداز ہے، ان ساری خصوصیات کی بنا پر اسباق تصوف کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو خصوصیت حاصل ہے شاید یہ اپنی مثال آپ ہوگا. تو چلیے آج چلتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں. انہیں مرحبا بھی کہتے ہیں، اہلاً و مرحباً. اور حزب معمول یہ پوچھ بھی لیتے ہیں پہلے کہ آج کا جو سبق ہے تصوف کا، میرے خیال ہے آج ہم سٹارٹ کر دیں گے پہلا لیسن. مجھ سے جو لاسٹ ٹائم ہماری ڈسکشن ہوئی تھی تصوف کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا ہے. الحمدللہ ہماری ٹیکسٹ بک ڈیسائیڈ ہو گئی ہے. بزرگوں کی عظیم الشان شخصیت جو ہے اس سے ہم آگاہی حاصل کر چکے ہیں. اور لاسٹ ٹائم ہم نے کچھ کمٹمنٹ بھی اس طرح سے کیا تھا کہ ہم لیسن کی طرف، پہلے سبق کی طرف جائیں گے. تو ارشاد فرمائیے کہ آج کا جو ہمارا پہلا سبق ہوگا وہ کس عنوان پر ہے. اور ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ پہلا عنوان ہے تو پہلا عنوان بننے کی کوئی خاص وجہ بھی ہے، تو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تبویب الحکم کے اعتبار سے یہ پہلا ملفوظ ہے. اچھا اور جو آج کا ہمارا لیسن ہے. ٹھیک ہے. اور مصنف کی ترتیب کے اعتبار سے 226 نمبر ملفوظ. ارے واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ نسبت والا نمبر ہے یہ بھی ایک لحاظ سے. اور یہ جو چیپٹر ہے، ٹھیک ہے، اس چیپٹر یعنی ابواب کے اندر تقسیم کیا نا، کسی کے اندر 5 حکم، کسی میں 3، کسی میں 2. جی جی. تو پہلا چیپٹر جو قائم کیا امام علی متقی ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اس کا عنوان ہے کتاب العلم یا باب العلم. ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کوئی حکمتیں بھی ہوں گی بزرگان. میں عرض کرتا ہوں. اور 3 جو ہیں وہ قول جو امام عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہیں، وہ اس کے تحت بیان فرمائے. اوکے. تو پہلا جو باب ہے وہ باب العلم ہے. ٹھیک ہے. اور جو پہلا ملفوظ اس میں درج ہے وہ یہ ہے: العلم النافع هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه ويكشف عن القلب قناعه. ترجمہ اس کا یہ ہے، علم نافع وہ ہے جی کہ جس کی وجہ سے سینے کے اندر نور پھیل جائے. ماشاءاللہ، نور پھیل جائے. نور جو ہے وہ امڑ آئے، نور پھیل جائے، سینہ روشن ہو جائے. جی جی. وَيَكْشَفُ عَنِ الْقَلْبِ قِنَاعُهُ، اور دل میں جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ دور ہو جائیں. کیا کہنے. یہ ہے اس کا ترجمہ. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی جانب. سب سے پہلے تو رہا آپ کا سوال. جی جی. کہ علم کا چیپٹر ہی
क्यों मुकद्दम? देखिए, इल्म बुनियाद है। ओके। ईमान की भी बुनियाद है, माशाअल्लाह, अमल की भी बुनियाद है, अमाल ज़ाहिरा की भी बुनियाद है, अमाल बातिना की भी बुनियाद है। सुभान अल्लाह। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी इह्याउल उलूम के अंदर जी जी पहला चैप्टर इल्म का मुकर्रर फरमाया। सुभान अल्लाह। ओके। अलबत्ता जो कुतुल कुलूब है जी जी, इसमें जो इल्म का चैप्टर है वो दरमियान में। सही है। तो अहादीस की जो कुतुब हैं उसमें भी, जैसे बुखारी शरीफ है या मिशकात शरीफ है, इल्म का जो चैप्टर है शुरू के चैप्टर्स में ही शामिल होता है। सही सही। तो इल्म जो है वो असास है, बुनियाद है, बेस है। ठीक है। तो पहले बेस कायम होती है, सही है, फिर आगे बढ़ा जाता है। माशाअल्लाह। अब इस मलफूज की जो थीम है, जो मरकजी ख्याल है, जो बताया गया है, वो दो बातें हैं। ओके। पहली बात है कि इल्म नाफे हासिल किया जाए, और दूसरी जो बात बयान हुई वो इल्म नाफे की सिफात बयान हुई। इल्म नाफे वो होता है कि जिसकी वजह से सीना रोशन हो जाता है, शरह सद्र हो जाती है, सही, और दिल के जो पर्दे हैं वो दूर हो जाते हैं। वो पर्दे जो अल्लाह ताला की मारिफत और बंदे के दरमियान हाइल होते हैं वो दूर हो जाते हैं। माशाअल्लाह। इसके बाद पेश किया गया शरई रहनुमाई के लिए सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम महमूद अली है, मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि जब सुबह शहरी के टाइम शहरी रख रहा हो इंसान, तो उस वक्त जब मौलवी साहब ऐलान कर दें और शहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, तो क्या खाना पीना छोड़ दें? उसमें कुछ गुंजाइश बनती है कि नहीं अजान होने तक कि नहीं? और दूसरा सवाल ये है कि जब कोई मुसलमान वफात पाता है तो उसको बेरी के पत्तों से क्यों नहाया जाता है? आम के पत्तों से क्यों नहीं, मरूद के पत्तों से क्यों नहीं, सिर्फ बेरी के पत्तों से क्यों नहाए? इसके लिए मुझे इसका जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, दोनों सवाल बड़े प्यारे हैं महमूद अली भाई। मौलवी साहब ऐलान कर देते हैं, थोड़ा गुंजाइश तो होनी चाहिए। अब मौलवी साहब जिस दिन ऐलान ना करें उस दिन क्या होना चाहिए? जिस दिन लाइट गई हो, ऐलान की सूरत ही ना बने। अब मौलवी साहब का कसूर है भाई, हमने तो ऐलान नहीं सुना। असल में देखें, इसमें मौलवी साहब के कहने पर आप रोज़ा नहीं रख रहे, ठीक है, आप अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर रोज़ा रख रहे हैं। और हुक्म कुरानी ये है, हत्ता यतबय्यना लकुमुल खय्तुल अब्यदु मिनल खय्तिल अस्वदी मिनल फज्र। सुभान अल्लाह। इससे पीछे फरमाया गया खाओ पियो उस वक्त तक जब तक के सुबह सादिक। खुलासा ये कि जब तक फजर का उजाला वाज़े ना हो जाए अंधेरे से, तो यानी सुबह सादिक होने से पहले पहले तक खाने का हुक्म है, खाने की इजाज़त है, रुख्सत है। और उसके बाद हुक्म हुआ सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, फिर यानी सुबह सादिक होते ही अब रोज़े को रात तक पूरा करना है। तो ये जो मौलवी साहब जो कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, तो ये आपसे सहरी बंद नहीं करवा रहे, ये आपको बता रहे हैं कि सुबह सादिक का वक्त हो गया है और हुक्म रब्बी के तहत अब आपको खाना पीना छोड़ना होगा और रोज़ा रखना होगा। तो लिहाजा इसके अंदर ना अगर बिलफर्ज एक आध मिनट वो लेट हो जाते हैं ऐलान करने में, तो उनके ऐलान पर अगर आप किसी ने खाना पीना जारी रखा ऐलान तक, तो उसका रोज़ा नहीं होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक ऐलान से नहीं है, इसका ताल्लुक अजान से नहीं है। सहरी बंद करने का ताल्लुक है सुबह सादिक होने से। अच्छा, जब कोई मुसलमान ये इंतकाल होता है, बेरी के पत्तों से क्यों नहलाया जाता है? असल में बेरी के पत्तों में ये खासियत है कि इसकी महक से कीड़े मकोड़े नहीं आते। अच्छा। तो चूँकि हम जब मुर्दे को गुस्ल देंगे और इसको हम सिपुर्दे खाक करेंगे, मिट्टी में रखेंगे, तो हशरातुल अर्ज़ उसके करीब ना आए, इस बिना पर बेरी के पत्तों से नहलाया जाता है। और अल्लाह ताला चाहे तो उसको कब्र के जो कीड़े मकोड़े, जो अज़ाब के मामलात हैं, अज़ाब देने वाले जो चीज़ें हैं, अल्लाह ताला उनसे भी बचाए। तो एक फ़ाल है, हम अपने मुर्दे के साथ भलाई का काम करेंगे ताकि इस मुर्दे को आगे जब सिपुर्द खाक करें वहाँ हशरातुल अर्ज़ इसको तंग ना करें। ये क्या जवाब है और क्या मैसेज है हमारे लिए कि हम सब ने खाक में जाना है। हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार हमें बेरी के पत्तों से इसलिए नहलाएंगे कि
कीड़े मकोड़े कहीं करीब ना आ जाएं। हम सब ने अकेले उस कब्र में जाना है। अल्लाह ताला से दुआ है हमारी मग़फ़िरत फरमाए और हमें कब्र के कीड़े मकोड़ों से भी महफूज फरमाए। मैं मोहम्मद फारूक अत्तारी कोडोला मोहम्मद से। मेरा सवाल ये है, क्या हम बालों में कलर लगा सकते हैं? आजकल जो चल रहे हैं मुक़द्दस औराक जो होते हैं कुरानी या दूसरे रसाइल वगैरह, उनको काफ़ी लोग जला देते हैं, तो क्या वो जायज़ है? बालों में कलर लगा सकते हैं तो कौन सा लगा सकते हैं? मुक़द्दस औराक को जला सकते हैं या नहीं? जी हुज़ूर क्या फरमाते हैं? बालों में सियाह रंग के अलावा बकिया रंग करने की इजाज़त है, लेकिन जो आजकल रंग बिरंगी फ़ैशन चल पड़ा है तो ये इससे बचना चाहिए, इज्तिनाब करें। वैसे अगर कोई अपने बालों में कोई कलर करना चाहता है, जैसे मेहंदी का कलर करना चाहता है, पीला रंग करना चाहता है, गोल्डन कलर करना चाहता है, शरण ये ब्लैक के अलावा जाएगा। ब्लैक के अलावा बाकी सारे कलर जाएंगे। अच्छा, आजकल वो डार्क ब्राउन के नाम पर भी ब्लैक ही होता है। लोग कहते हैं लिखा डब्बी पर डार्क ब्राउन था, हालांकि नजर आ रहा होता है सारा ब्लैक कर दिया है। हमारे यहाँ के जो डोंकी को अगर हम काली और सफ़ेद लकीरें डाल दें तो वो ज़ेबरा नहीं बनता। ठीक है। तो इसी तरह अगर वो कलर ब्लैक है उस पर गोल्डन उस पर लिख दिया जाए कि वो ब्राउन, तो वो ब्राउन हो नहीं जाएगा। असल ये है कि वो कलर कौन सा लेकर आता है। अगर वो ब्लैक कलर ही लेकर आ रहा है तो ब्राउन लिखने से वो ब्राउन नहीं हुआ। असल उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, फ़र्क क्या, कलर कौन सा आ रहा है, इस पर इन्हिसार होगा। ये बताइए, ये मुक़द्दस औराक का क्या करना चाहिए? कुछ लोग जलाते हैं, कुछ लोग दफनाते हैं, कुछ लोग पानी में डालते हैं। सबसे बेहतर तरीका इसमें यही है कि इसको ज़मीन में गड़ा करके उसमें दबाया जाए अदब व एहतराम के साथ, ऊपर से स्लेब डाल दें और कोई ऐसा तहरीर लगा दें कि इसमें मुक़द्दस औराक हैं, ताकि एहतियात रहे। ये ना हो कि कोई खो दे, उसको रास्ता बना दे, कुछ करे। तो इस चीज़ की एहतियात करे। पानी में भी उसको डाला जा सकता है, जहाँ इसकी इजाज़त हो तो वहाँ पानी में भी इसको डाला जा सकता है, लेकिन जलाने का अमल जायज़ नहीं। और इसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हुजूर हिचकियों और आहों के साथ मग़फ़िरत की दुआएं और इल्तिजाएं सिलसिला मुनाजात इफ्तार का इनेकाद हुआ। ए करम वाले रब, तेरे गुनाहगार, सियाहकार, बदकार, गाफिल बंदे तेरी बारगाह में हाजिर हैं। या अरहमर राहिमीन, खुश नसीब तेरे बंदे एतकाफ़ की सआदत पाने के लिए मस्जिद में हाजिर हैं। या रब करीम, इबादत में लगता नहीं दिल हमारा, मौला इबादत में लगता नहीं दिल हमारा, है इस्यां में बदमस्त हम या इलाही, है इस्यां में बदमस्त हम या इलाही। तुझे तेरी रहमत का वासिता दे रहे हैं, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख रोशन का वास्ता, महबूब के मकबूल इत्काफ का वास्ता। जो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्काफ किए, मौला करीम उन इत्काफ की एक की घड़ी का वास्ता, मौला करीम हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारे गुनाह बख्श दे, हमें बख्श दे मौला, हमें बेहिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। नारे तो से मुझको अमा दे, मग़फ़िरत कर के बाग़े जिना दे। नारे तो से मुझको अमा दे, मग़फ़िरत कर के बाग़े जिना दे, मग़फ़िरत कर के बाग़े जिना दे, मग़फ़िरत कर के बाग़े जिना दे।
کر دے رحمت میری التجا ہے عاجزانہ میری التجا ہے مولا کر دے رحمت میری التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت کا تجھ سے سوانی پھیرنا اپنے در سے نہ خالی مغفرت کا تجھ سے سوانی پھیرنا اپنے در سے نہ خالی مجھ گنہگار کی التجا ہے مولا مجھ گنہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ کامیابی کا راستہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی ایسا وجہ بتا دیں کہ نفس ہمارا سے ہماری جان چھوٹ جائے، ہمارا نفس نسل مطمئنہ بن جائے، اس کے بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے بنیادی بات میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی یہ ہے کہ ہم دعا کی کثرت کریں۔ ہماری ایک تعداد ہے جو دعا کی کثرت نہیں کرتی، اگر کرتی ہے تو تھک جاتی ہے۔ کبھی بھی دعا کرتے ہوئے ہمیں اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں کثرت کے ساتھ دعا کرتے ہی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس امارہ سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں اچھی سے اچھی عادتوں کا خوگر بنائے، حتیٰ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ یعنی ایک ایسی نفس جس سے اللہ بھی راضی اور وہ اللہ سے راضی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے، اے مطمئن نفس ارجعی الی ربک، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ بس بڑی برکت کی بات ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آج میں ان کا ذکر مبارک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ کچھ ان کے فضائل بیان کروں گا۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے مذاقاً امیر المومنین مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس اس سوال کرنے والے کو بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو۔ دم کیا ہوا؟ مٹھی بند کر لو، اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ اب کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔
تو یہ میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان ہے، اور آپ بہت زبردست با کرامت صحابی تھے، اتنی کرامتیں آپ سے، اتنی کرامتیں، اللہ اللہ اللہ۔ اور کمال دیکھیے، حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، کسی نے امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت و دانائی کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا، حکمت و دانائی کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 9 حصے حضرت علی کو اور 1 حصہ اور لوگوں کو عطا کیا گیا۔ یہ ہے میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی علم و دانائی اور حکمت سے مالا مال آپ کی شخصیت۔ اسی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن مجید 7 حروف پر اترا ہے، اور ان میں سے ہر حرف کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایسے عالم ہیں جن کے پاس ظاہر و باطن دونوں علم ہیں۔ یہ شان ہے میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعض لوگوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سن کر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں علی کے بارے میں شکایت نہ کرو، علی کے بارے میں شکایت نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی قسم وہ سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے ہیں۔ میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی تو کیا شان ہے کہ، اور آپ کے اتنے پیارے پیارے ارشادات ہیں، اتنے پیارے پیارے آپ کے انداز ہیں، اور اتنی خوبصورت سیرت ہے آپ کی، اور دنیا سے اتنی بے رغبتی اور ایسا درس دیتے ہیں ہم کو کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن شریک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو کسی نے فالودہ پیش کیا تو آپ نے اسے سامنے رکھ کر ارشاد فرمایا، بے شک تیری خوشبو، یعنی فالودے کو سامنے رکھ کر فرماتے بے شک تیری خوشبو عمدہ، رنگ اچھا اور ذائقہ لذیذ ہے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنے نفس کو اس چیز کا عادی بناؤں جس کا وہ عادی نہیں۔ یہ ہے بہت خوبصورت بات۔ یہ جو نفس امارہ کا بھی جو ایک سوال آیا تھا کہ ہم نفس امارہ سے کیسے نجات پائیں، کیسے نفس مطمئنہ ہم پائیں، اس کے لیے نفس کے خلاف بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، خواہشات کے خلاف کام کرنے پڑتے ہیں، تو ایک مقام اور ایک مرتبہ الحمدللہ ملنے والوں کو مل ہی جاتا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کا یہ عالم تھا، اور یہ آپ کی کرامتوں میں اس کا شمار ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بایاں پاؤں رکاب میں رکھ کر جو سواری کرتے ہیں گھوڑے پر، تو گھوڑے کی جو رکاب ہوتی ہے، گھوڑے کی رکاب میں رکھ کر قرآن مجید شروع فرماتے اور سیدھا پاؤں رکاب تک نہ پہنچتا کہ کلام شریف ختم ہو جاتا۔ یہ فتاوی رضویہ میں میرے اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے۔ یہ کرامت ہے میرے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی کہ اتنی دیر میں یہ پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ نماز کی کیفیت دیکھیے کہ جب نماز کا وقت آتا تو آپ پر کپ کپی طاری ہو جاتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ عرض کی جاتی ہے امیر المومنین آپ کو کیا ہوا؟ فرماتے امانت ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس امانت کو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے، جبکہ میں یعنی ابن آدم نے اسے اٹھا لیا۔ یعنی اس میں ہمیں نماز کی اہمیت اور نماز کے بعد نمازی کی کیا کیفیت ہونی چاہیے کہ آیا کہ چہرے کا رنگ بدل جاتا، نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ امام صاحب نے رکعتیں کتنی بڑی ہیں، اور بالکل
पूरा शहर घूम रहे होते हैं, सारे काम हमको नमाज में याद आ रहे होते हैं, भागते दौड़ते जैसे तैसे कच्चा पक्का वजू करके नमाज पढ़ रहे होते हैं। नमाज भी कहाँ दुरुस्त पढ़ने हमको आती है। मेरा सवाल ये है कि क्या इस्लाम में पसंद की शादी करना जायज़ है? पसंद की शादी के हवाले से मैंने कल या परसों भी अमीर सुन्नत की किताब पर्दे के बारे में सवाल जवाब के मुतालिक अर्ज़ किया था। हमारे यहाँ जो देखें पसंद की शादी एक सवाल का एक मुतलकन यूँ दो लफ्ज़ों में जवाब नहीं हो जाएगा। हमारे यहाँ पसंद करने के जो अंदाज़ है ना वो अजीब व गरीब हैं। हमारे पसंद करने के लिए पहले वो सारी दोस्तियाँ होती हैं, तोहफे ताइफ होते हैं, फिर घर वालों कहते हैं मेरी से दोस्ती हो गई है, मेरी क्लास में पढ़ती थी, मेरी कॉलेज में पढ़ती थी, मेरी ऑफिस में काम करती है, मेरे महल्ले में रहती है, उससे बातचीत मुलाकातें तोहफे ताइफ देने वाले ना जाने इस तरह के या दीगर हवाले से कई हराम और नाजायज़ काम का इर्तिकाब होता है। तो इस तरह पसंद की शादी तो शादी अपनी जगह पर है, लेकिन ये सारे जो उमूर हैं अजनबी लड़कियों के साथ इस तरह के मतलब के मिलना जुलना, फिर इनसे इनका गर्लफ्रेंड बनना, फिर इनको तोहफे ताइफ देना, फिर इनसे बिला इजाज़त शरई बातचीत करना और भी बहुत सारे ऐसे खराबियाँ बुराइयाँ और बाज़ गुनाह इन अफ़ाल में शामिल हैं। अलबत्ता पसंद की बात जहाँ तक है तो ठीक है, शादी से पहले लड़के के पास ये शरअन इसको इजाज़त है कि वो लड़की को पसंद कर ले। यही पसंद, और पसंद क्या कहेंगे आप, पसंद कर ले। और इसके भी मुख्तलिफ रास्ते हैं हया भरे और शरीयत के दायरे में रहते हुए कि उसको ये पता चल जाए कि वो लड़की कैसी है, तो इस अंदाज से वो पसंद की शादी कर सकता है। इसके तरीके हैं जो हमारे मौजूदा जो तरीका पसंद की शादी करने के ऊपर चला है कि पहले तो वो ठीक ठाक गुनाहों का सिलसिला होता है और फिर कहते हैं जना मुझे लड़की पसंद है, और फिर माँ बाप ना माने या कुफ ना मिले, यानी रिश्ता प्रॉपर ना मिले और इस तरह की चीज़ें हो तो फिर फितने फसाद लड़ाई झगड़े, माँ बाप की नाराज़गी और वो जना वो एहतजाज और फिर वो भूख हड़ताल और ना जाने क्या कि वो मर जाएंगे, ख़ुदकुशी कर लेंगे, इस तरह के। अब मुझे बताइए कि इसकी कहाँ कितनी इजाज़त मिलेगी इन तमाम तर चीज़ों में पढ़ने की। तो बस शराफत की ज़िंदगी गुजारें, बेहतर ज़िंदगी गुजारें और नॉर्मल रहें। बिलफर्द कोई औरत आपको पहली नज़र में अच्छी लग गई, यानी आपकी नज़र उठी और कोई लड़की आपकी आंखों की तरफ आई और आपको उससे इश्क हो गया, अब दूसरी नज़र नहीं उठानी, और इस इश्क को उसने उस पर भी ज़ाहिर नहीं किया और ये इश्क को लेकर बैठा रहा और गुनाह से भी बचता रहा, हर तरह के फितने फसाद से अपने आप को बचाता रहा, और इसी इश्क में अगर घुल कर मर गया तो ऐसे शख्स को शहीद कहा गया है उसको। अब ऐसा इश्क कहाँ से लाएंगे आप? इस्लामी बहनें इसमें शर्म व हया से काम लें, किसी गैर मर्द से राब्ते में ना रहें, ना मोबाइल फ़ोन के ज़रिए राब्ते में रहें, ना SMS के ज़रिए राब्ते में रहें, ना सोशल वेबसाइट्स के ज़रिए राब्ते में रहें, ना ईमेल्स के ज़रिए राब्ते में रहें, ना ही किसी और सॉफ्टवेयर मैसेजेस जो पहुँचाने के जो ज़राइन है उसके ज़रिए राब्ते में रहें। अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर प्लीज़ हया कीजिए, अजनबी मर्दों से यूँ भागिए जैसे कि कोई जहरीले सांप से भागता है। इसी तरह इस्लामी भाई भी अजनबी लड़कियों से बिल्कुल दूर रहें। इस्लाम ने जो हमारी हुदूद बयान की हैं उन हुदूद में रहें, उन क़ुयूदात में रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम भी खैर आफियत से रहेंगे और हमारी वजह से हमारा माशरा भी खैर आफियत से रह सकता है। फिर आपने मुलाहजा किया तिलावत और नात के बाद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया का उम्मत पर गौर अफशानी से लबरेज मदनी मुज़ाकरा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुश्किल कुशा किस लिए कहा जाता है? मुश्किल कुशा इसलिए कहा जाता है कि ये मुश्किल कुशा है। मुश्किल
کشائی کرتے ہیں. اور اس کی تو ویسے دنیا میں بہت ساری مثالیں کہ ہم کو قرض ہو گیا اور کسی نے ہمارا قرض جو ہے یہ معاف کر دیا، یا کسی نے سفارش کر دی، سمجھو اس نے معاف کر دیا، یا ہمیں کوئی رقم تحفے میں دے دی اور ہم نے قرض ادا کر دیا، تو جس نے تحفے میں ہمیں رقم دی وہ ہمارا مشکل کشا ہوا ہے نہیں، کہ اس نے ہماری مشکل کشائی کر دی کہ ہمارا قرضے کا بار سر سے اتر گیا. اب جیسے کہ ہمارے باب المدینہ میں بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، مددگار پولیس، اس طرح کے بورڈ لگے ہوتے ہیں، 15 نمبر فون نمبر لکھا ہوتا ہے. تو یہ پولیس مدد کرتے ہیں نا. پھر یہ کہ انصار اور مہاجر تو سبھی جانتے ہوں گے، تو جو ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام، وہ مہاجر کہلائے. اور جنہوں نے ان کی مدد کی، اپنا آدھا سامان دے دیا، آدھا مال دیا نا ان کو، تو یہ سب انصار کہلائے. انصار کے لفظی معنی ہے مددگار. تو انہوں نے اس آڑے وقت میں، مشکل وقت میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مدد کی، مشکل کشائی کی، اس لیے ان کو انصار کا لقب ملا. اور صحابہ کرام جو مدینے میں تھے وہ انصار کہلائے. یہ تو شروع کے اسباق ہیں، بہت سارے کہ بچے بھی شاید اس کو سمجھتے ہوں گے. تو یوں کسی کی مشکل جو حل کرے، مدد کرے، وہ ایک طرح سے مشکل کشا کہلایا. تو مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اس لیے ہم مشکل کشا کہتے ہیں، مدد کرنے والا کہتے ہیں. یہ کرامت شیر خدا میں صفحہ 77 پر ایک سوال ہے، یا علی مدد کہنے کی صراحت کے ساتھ اگر دلیل مل جائے تو مدینہ. چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 9 صفحہ 821 تا 822 پر لکھتے ہیں، شاہ محمد گوالیاری علیہ رحمت اللہ الباری کی کتاب جواہر خمسہ، جس کے وظائف کی جید بزرگ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے اجازتیں دیں، جن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی شامل ہیں. اس کتاب میں ہے ناد علی ہفت بار یا سہ بار یا یک بار بخوانداؤ این است، یعنی 7 بار یا 3 بار یا 1 بار ناد علی پڑھے، اور وہ یہ ہے: ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. ترجمہ: حضرت علی کو پکار جو عجائب کے مظہر ہیں، یعنی جن سے عجیب باتیں ظاہر ہوتی ہیں، انہیں تمام مصیبتوں میں اپنا مددگار پائے گا، ہر رنج و غم دور ہو جائے گا آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولایت سے. یا علی یا علی یا علی. تو یہ مدد کر سکتے ہیں، مشکل کشائی کر سکتے ہیں، اور اس کی اللہ تعالی نے ان کو طاقت بخشی ہے. اور سبھی اولیاء کرام، انبیاء کرام، خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدد فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، اگر مولا علی کو مشکل کشا ماننا، مصیبت کے وقت مددگار جاننا، ہنگام غم و تکلیف، یعنی وقت غم و تکلیف اس جناب کو ندا کرنا، یعنی پکارنا یا علی کا دم بھرنا شرک ہو، تو معاذ اللہ یہ سارے اولیاء کرام کفار و مشرکین ٹھہرے. اور سب سے بڑھ کر بھاری مشرک، کٹر کافر، عیاذاً باللہ، یعنی اللہ کی پناہ، شاہ ولی اللہ ہوں جو مشرکوں کو اولیاء جانتے، العیاذ باللہ رب العالمین، ولا حول ولا قوت الا باللہ الحق المبین.
مسلمان دیکھے کہ یا علی کہنے کو شرک ٹھہرانے کی کیا سزا ملی. نہ ناحق مسلمانوں کو مشرک کہتے، نہ اگلوں پچھلوں کے مشرک بننے کی مصیبت سہتے. اس سے یہی بہتر کہ راہ راست پر آئیں، سچے مسلمانوں کو مشرک نہ بنائیں، ورنہ اپنوں کے ایمان کی فکر فرمائیں. تو بہرحال یہ کہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہہ سکتے ہیں. مشکل کشا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت سارے دلائل اس کتاب میں ہیں. چھوٹی سی کتاب ہے کرامات شیر خدا. اس کا تقریباً سمجھو آدھا حصہ سوالن جواباً، یعنی کہ اس کتاب کا صفحہ 56 سے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں سوال جواب یہ دیا ہوا ہے، اور یہ تقریباً 95 صفحے تک بکھرے ہوئے. وسوسے آتے رہیں گے، جواب انشاءاللہ اس کا ملتا رہے گا. یہ پڑھ کر میں امید کرتا ہوں کہ دل مطمئن ہو جائے گا اور آپ بھی پکار اٹھیں گے فیضان مشکل کشا انشاءاللہ. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. یا علی مولا یا علی مولا مدد کر، یا علی مولا یا علی مولا. کسی کا میں ہوں مولا، اس کے مولا ہے علی. جس کسی کا میں ہوں مولا، اس کے مولا ہے علی. ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا، یا علی مولا. مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر. آج کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت، آپ کے فضائل اور مناقب پر انشاءاللہ کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے. آج ہمارا موضوع ہوگا فضائل مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. والد نے آپ کا نام علی رکھا اور حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا. اس کے علاوہ مرتضیٰ یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا اور مشکل کشا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور القابات ہیں. آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. خلیفہ چہرم جانشین رسول زوج بطول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، اور آپ 10 سال کی عمر ہی میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور نبی پاک علیہ السلام کے زیر تربیت رہے. قادم حیات آپ کی امداد و نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف رہے. آپ مہاجرین اولین اور عشرۂ مبشرہ میں شامل ہونے اور دیگر خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت ہی زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ آپ شرکت فرماتے رہے اور کفار کے بڑے بڑے نامور آپ کی تلوار ذوالفقار کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے. امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے دست بابرکت پر بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا اور 4 برس 8 ماہ 9 دن تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے. 17 یا 19 رمضان مبارک کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان مبارک یک شنبہ یعنی اتوار کی رات جام شہادت نوش فرما گئے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلام، مختصر سا یہ تعارف تھا. کرم اللہ تعالی وجہ الکریم انہیں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جزوی طور پر فضائل میں بعض صحابہ کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہے. انہی میں سے سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ
اور ان خصوصیات میں سے آپ کا ایک یہ لقب بھی ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے وجہ کریم کو، ان کے چہرہ پر انور کو مزید کرامت عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے اور برکت عطا فرمائے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد کبھی بھی آپ کا چہرہ انور جو ہے وہ کسی بت کے سامنے نہ جھکا تھا. کیا بات ہے. حالانکہ جس زمانے کے اندر آپ کی ولادت ہوئی اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے اظہار نبوت سے پہلے بھی آپ مکے میں رہتے تھے اور وہاں پر آپ کا بچپن گزرا، اور مکے کے اندر ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ ظاہر ہے کہ اظہار اسلام سے پہلے سوائے چند لوگوں کے تقریباً تمام ہی لوگ وہ بت پرستی میں مبتلا تھے، شرک کے اندر مبتلا تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض نفوس قدسیہ کو اسلام آوری سے پہلے بھی ان برے کاموں سے محفوظ رکھا تھا. ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو اس فضیلت کی وجہ سے کہ آپ کا چہرہ کبھی کسی بت کے سامنے نہ جھکا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ یہ لقب اور یہ دعا استعمال کی جاتی ہے. ایک مرتبہ نہر فرات، اس میں طغیانی آ گئی، اوور فلو ہو گیا، سیلاب آ گیا. نہر میں طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے روکنا. نارملی پشتے لگائے جاتے ہیں، پل بنائے جاتے ہیں، ڈیم بنائے جاتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والوں سے لوگوں کو محبت شروع سے چلی آ رہی ہے. اس وقت کے لوگ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں آئے کہ حضور نہر فرات جو ہے اس میں بڑی طغیانی ہے، ہماری کھیتیاں غرقاب ہو گئی ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں، مدد کیجئے. یعنی اولیاء اللہ سے، صحابہ سے، نیک لوگوں کے پاس مصیبت کے وقت جانا، انہیں پکارنا، یہ پرانا طریقہ ہے. بہرحال مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ نہ فرمایا کہ میرے پاس کیوں آئے ہو. آپ نے کیا کیا؟ سبحان اللہ. دیکھیں اب تبرکات سے کیا برکتیں ملتی ہیں. آپ نے نبی پاک علیہ السلام کا جبہ مبارک پہنا، پیارے آقا علیہ السلام نے ایک امامہ عطا کیا تھا، وہ لیا. آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، حسنین کریمین کو بھی ساتھ لے لیا اور نہر فرات کے کنارے جاتے ہیں. اور کیا کیا آپ نے؟ وہاں 2 رکعت نفل ادا کی. اس کے بعد اپنی عصا سے، اپنی چھڑی سے اشارہ کیا. ایک اشارہ کیا تو نہر فرات کا پانی 1 گز کم ہو گیا. آپ نے دوسرا اشارہ کیا، مزید 1 گز کم ہو گیا. تیسرا اشارہ کیا، مزید کم ہو گیا، اور طوفان جو سیلاب تھا وہ بھی تھم گیا. لوگوں نے کہا حضور بس کیجئے. تو اب یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ والوں کی طاقت اللہ کی عطا سے. شاعر لکھتا ہے نا، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا ہے. فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان. اور ٹرانسمیشن کی آخر میں ملاحظہ کیا USA اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ. مجھ بتائیں ہمیں what are the rights of children? Children are a great ni'mat and a gift of Almighty Allah Azza wa Jal. Those who don't have children, if you go and ask them, and you would learn that how sad they are and how incomplete they are. We see these people running around everywhere trying to use medicines, taking advice from medical experts, going to pious people, taking taweez, reading wazifas, so they can have children. And when person gets a child,
child brings a lot of blessings, in the family. Aqaid Alam sallallahu alaihi wasallam says, Hazrat Imam Abdul Wahab Sha'rani mentions this hadith mubarakah in Kashful Ghumma, that Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam has said, إذا ولدت للرجل جارية, when a baby girl is born in someone's house, بعث الله تعالى لها ملائكة, Allah subhanahu wa ta'ala sends angels on the birth of baby girl from the skies. So they descend, they come down in that house where a baby girl is born. يَزِفُّونَ الْبَرَكَةَ زَفًّا. Those angels, they bring barakat in that house. Subhanallah. So when a baby girl is born in a house, Allah Ta'ala sends the gift of barakah in that house with the angels. Subhanallah. Some families, if the woman is giving birth to girls and there's no boy, they'll force the man to marry another woman. Just because of that. So maybe he can get a son from another woman, or divorce that woman because she can't give you son. But they're missing the point. That awlad is awlad. Whether you have son or you have daughter, on the day of judgment, they'll still leave you. Allah. The ties would be broken, rishta would be broken. And even in the dunya, the daughters would look after parents more than sons. True. Allah. True. Allah. The comfort, the peace, that the coolness of eyes that one would experience in this dunya would be coming more from daughters than the sons. Sons are too busy with business. They're exposed to outer world. They're traveling. They spend hours and hours. The more money they make, the more time they spend. They come back tired. They don't even have time for their own kids, for their own wives. Come late, tired, sleep, get up early, run. Where do they have time to see their parents and spend time with them and serve them and make their khidmat? To instill the love of Rasulullah in their heart, that the parents, if they lead by example, if they are practical on performing the sunnah in their life, and they make the sunnah part of their life, the child will see this, listen to this, and in this way that love of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, the love of the sunnah will enter into their heart, because we know that the love of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam is the foundation of Iman. So the best way is word and deed. That parents just talk, but if they don't perform, if they don't translate that talking into action, then this has less effect on the child. But if they are doing the action, then the child is seeing, observing and learning as well. And it's easier for them to practice. Ramazan,